أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کونو ہو جاؤ انصار اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ کہ میرا اللہ کی طرف مددگار کون ہے. قال الحواریون تو انصاریوں نے کہا حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. حواری کی جمع ہے حواریون یا حواریین. ہارا یحور کہتے ہیں بہت زیادہ صاف کرنے. دھوبی کو بھی حواری کہتے ہیں. دھوبی کو اس لیے حواری کہتے ہیں کہ وہ کپڑے کو کیا کر دیتا ہے بالکل دھو کے میل کچیل سے گندگی سے صاف اور پاک کر دیتا ہے سفید کر دیتا ہے. ہار الثوب کپڑے کو بہت زیادہ صاف کرنے والے کو کہتے ہیں میدے کو بھی کہتے ہیں حواری. میدے میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل جو سفید ہوتا ہے آٹا وہ باقی رہ جاتا ہے. باقی اس میں جو چھان ہوتا ہے جو بورا ہوتا ہے یا جو موٹا آٹا ہوتا ہے وہ سارا کیا ہوتا ہے اس سے نکال کے بالکل جو سفید اور خالص وہ باقی رہ جاتا ہے. تو حواری خاص دوست کو کہتے ہیں. اصل میں کہتے تھے صاف چیز کو سفید چیز کو. تو خاص دوست پر بھی یہ لفظ حواری اس لیے بولا جاتا ہے کہ جو خاص دوست ہوتا ہے وہ ہر قسم کی منافقت سے مفاد سے اپنے مطلب سے وہ کیا ہوتا ہے بالکل صاف اور پاک ہوتا ہے خالص ہوتا ہے. نہ اس کو کوئی مفاد ہوتا ہے نہ اس کو کوئی مطلب ہوتا ہے نہ اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. بغیر کسی فائدے کے بغیر کسی مطلب کے بغیر کسی اپنی ذاتی مفاد کے وہ دوستی نبھا رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں حواری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی حواری کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے کیا ہیں؟
वालिद हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के फूफीजात भाई भी थे, तो फूफीजात भाई भी थे, हम उमर भी थे। फरमाया हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी और खालिस दोस्त वो कौन है? ज़ुबैर इब्ने अवाम रज़ी अल्लाह ताला। ये सूरत आपने शुरू से सुनी और पढ़ी, जिहाद फी सबीलिल्लाह के मसाइल और अहकाम और उसकी फजीलत के हवाले से नाज़िल हुई। जिहाद फी सबीलिल्लाह आखिरी मरहला है, इससे भी मुश्किल मरहला बाद औकात आ जाता है अल्लाह के दीन की दावत देने में, होता है ना ऐसे। ये जब कश्मीर का जिहाद बड़ा उरूज पे था तो हमें याद है कई साथी हमारे उस वक़्त, आजकल तो कम आते हैं या आते हैं तो ज़्यादा आवाम में घुलते मिलते नहीं है, तो उस वक्त गाजी और शहादा और जनाजे और ये सिलसिला आपको याद होगा बहुत ज़्यादा होता था। तो गाजी बहुत ज़्यादा आया करते थे। तो दावत के मैदान में हम होते हैं, तो दावत के मैदान में जब किसी गाजी को लेके हम जाया करते थे ना फील्ड में, और लोगों के पास और बात सुनाने के लिए और दावत देने के लिए, तो जब लोग बातें करते थे और फिर जनाब वो जो इंसान की होती है प्रोग्राम के मैं दावत दूंगा लोग सुने, वो फिर नहीं होता बाद होगा। तो गाजी जो है, जो अंदर जिनको बड़ा तजर्बा होता था, जो कई कई साल तक हिंदू फौज को नाकों चने चबवाने वाले होते थे और जिनके सरों की कीमतें रखी गई होती थी, वो भी कह देते थे कि यार ਤੁਹਾਡਾ काम जो है ज़्यादा औखा है, लड़ना इन नाल की है सौखा है। वो तो वहाँ तो गोली मारनी ना, गोली खानी है या गोली मारनी है। आपको पता है मैं अपने घर से किस लिए आया हूँ? जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए। और मेरी सबसे बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश क्या है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते? शहादत अता फरमा दे। आप इस मकसद के लिए मैदान में आए हैं कि आपको शहादत मिले, तो आप दुश्मन को मारते हैं, दुश्मन आपको मारता है, आपको यकीन है कि दोनों सूरतों में जन्नत आपकी क्या है? पक्की है, और कामयाबी भी यकीनी किसकी है? आपकी है। तो वो आसान है। और दावत के मैदान में काम करना, आपस में मुसलमानों में दावत देनी, और फिर जनाब जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं और है गड़बड़ उनको दावत देनी, और जो अपने आप को गैर मुस्लिम कहते हैं यहूद और नसारा उनको दावत देनी। ये क्या होता है बाद औकात जिहाद फी सबीलिल्लाह से लड़ने से और मुकाबला करने से भी क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये सारे मरहले आए। आपको पता है आपने जिहाद फी सबीलिल्लाह भी किया और दावत का काम भी किया। रसूलुल्लाह ने दावत के मैदान में नबी करीम अलैहिस्सलाम को गालियाँ दी गई, आपको पत्थर मारे गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक दीवाना कहा गया, आपको मजनून कहा गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अपने हमसाए जो आपका सगा चचा भी था उनकी तरफ से आप पे मुसलसल ज़्यादतियाँ की गई। ये बातें ऐसी हैं कि जो आप लोग अच्छी तरह क्या है जानते हैं। ये दावत के मैदान में तकलीफ़ें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने चले गए तो ये बात हमें मालूम है कि मदीने की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह ने क्या शुरू किया? जिहाद। और जिहाद के मैदान में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुफार का मुकाबला किया। तो जिहाद के मैदान में जो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हमें नज़र आती है, दावत के मैदान में जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की मुश्किलात हैं वो निस्बतन ज़्यादा हैं, कम नहीं। यही मामला है सहाबा का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तकाज़ा था कि साथी मिल जाए। ऐसे में जिहाद के मैदान में मुमकिन नहीं है साथियों के बगैर जिहाद करना, और दावत के मैदान में भी साथियों के बगैर दावत का काम करना मुमकिन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक फर्द के पास जा रहे हैं,
حج کرنے والے لوگ آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ان کے خیموں میں جا جا کے ان کو دین کی کیا دے رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی شروع سے یہ خواہش ہے کہ کوئی مضبوط لوگ، کوئی ساتھی مل جائیں جن کی وجہ سے آپ کی دعوت اس کو کیا مل جائے؟ سہارا مل جائے، اور اس دعوت کو وہ اللہ رب العزت قبول دے دے۔ یہ رسول اللہ کی خواہش بھی تھی، اور پہلے پیغمبروں کی بھی یہی خواہش تھی، اور ان کی بھی یہی آرزو اور تمنا ہوتی تھی کہ مضبوط ساتھی، طاقتور ساتھی، جو واقعتاً حواری ہو۔ کیا ہو؟ حواری ہو۔ جیسے میں نے حواری کا آپ کو کیا بتایا؟ ترجمہ بتایا۔ ایسا ساتھی ہوگا جس میں نہ کوئی مفاد ہو، نہ کوئی کھوٹ ہو، نہ کوئی اپنا مطلب ہو، نہ کوئی اپنی خواہش ہو، جو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی اپنی ذاتی مفاد کے آپ کے لیے گردن بھی کٹا سکتا ہو، اور اپنے انگ کو آپ کے لیے کیا کر سکتا ہو؟ قربان کر سکتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں آخری آیت میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو انصار اللہ، اللہ کے کیا بن جاؤ؟ مددگار بن جاؤ۔ انصار اللہ، دعوت کے میدان میں بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور پھر اس کا آخری مرحلہ، شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ کام؟ دعوت سے۔ ابتدا دعوت سے ہوگی نا، دعوت آپ کے قبول نہیں ہوئی، کفار آگے سے شرارتیں کرتے، پھر جہاد کا مرحلہ آئے گا۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ قتال کے میدان میں اور شہادت کے میدان میں بھی اللہ کے کیا بن جاؤ؟ مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اچھا، یہ کہنے سے اللہ رب العزت نے ایک مثال دی، اور میں کس طرح کے مددگار بنوں اللہ کے، اور اللہ کے نبی کے مددگار کیسے بنوں؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے میں اور اللہ کے دین کے غلبے میں، اللہ رب العزت کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار بنے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بڑے حالات مشکل تھے، پریشانیاں، جیسے رسول اللہ، جیسے میں نے پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا کیا کیا ہے؟ پیچھے تذکرہ کیا ہے۔ تو جیسے ان پہ بے حساب مشکلات اور پریشانی آئی، رسول اللہ پہ بھی آئی، تو اللہ نے کہا اے لوگو، نبی کریم علیہ السلام کے مددگار اس طرح بن جاؤ جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ میرا مددگار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا انصار اللہ، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد۔ تو جیسے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کا وعدہ کیا اور پھر اس پہ چلے، تم بھی اسی طرح رسول اللہ کی مدد کا کیا کرو؟ وعدہ بھی کرو اور ساتھ بھی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کی دعوت میں میرا مددگار بنے گا، تو دو گروہ بن گئے۔ بنی اسرائیل کے کتنے گروہ بن گئے؟ دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کو کہا گیا انصاری، نصارہ اسی سے نکلا ہے، انصاری سے کیا نکلا ہے؟ نصارہ۔ نصارہ کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو۔ تو انصاریوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ اللہ کے ہم کیا ہیں؟ مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد۔ ایک گروہ یہ تھا۔ دوسرا گروہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدد کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، الٹا دشمنی کرنا شروع کر دی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا یہ دوسرا گروہ تھا، یہ بعد میں پھر کیا کہلائے؟ یہودی کہلائے۔ تو ایک گروہ حواریوں میں سے وہ تھا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ملے اور انہوں نے مدد کا وعدہ بھی کیا اور پھر اس پہ چلے بھی، یہ گروہ تھا انصاری کہلائے، اور نصارہ ان کو کہا گیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے اس مدد سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا اور پھر مخالفت شروع کر دی، حتیٰ کہ یہ مخالفت کہاں تک چلی گئی؟ دشمنی تک چلی گئی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بکواس شروع کر دیا،
इनको कहना शुरू कर दिया कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तेरी माँ ऐसी है, तू ये वो उनके किरदार पे शक करना शुरू कर दिया, उनके बारे में जो ना मुखालिफत शुरू कर दी। फिर जो उस दौर के हुक्मरान थे उनके साथ मिले, किस लिए? ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए। इतना मिले हत्ता कि अपनी इस साजिश के नतीजे में उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये समझा कि हमने ईसा इब्ने मरियम को क्या दे दी है? फांसी पे चढ़ा दिया है। हुक्मरानों के साथ मिलके मुसलसल साजिशें कर करके वो इस तक पहुंच गए कि उन्होंने कहा हमने ईसा इब्ने मरियम को क्या कर दिया है? सूली पे चढ़ा दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में तकदीर फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया है, वमा सलबूहु, ना उन्होंने उसको सूली पे चढ़ाया है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, हाँ उनको मुशाबा लग गया है कि ईसा इब्ने मरियम की शक्ल का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, एक यहूदी था उसकी शक्ल ईसा इब्ने मरियम की बना दी, उन्होंने उसको पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया और समझा हमने ईसा इब्ने मरियम को क्या कर दिया है? सूली पे चढ़ा दिया। अल्लाह फरमाते बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, यहूदी कामयाब नहीं हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा इब्ने मरियम को क्या किया? अपनी तरफ आसमानों पे उठा लिया है। और क़यामत के करीब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, क़यामत के करीब हज़रत ईसा इब्ने मरियम दोबारा क्या होंगे? ज़मीन पे उतरेंगे। फरमाया वो बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन में उतरेंगे क़यामत के करीब, और जब उतरेंगे तो फिर इस उम्मत में शामिल होंगे, अपनी नबूवत का दावा नहीं करेंगे, इस उम्मत में शामिल होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ेंगे। और जब इमामत के वक़्त आएगा तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम को इमामत की दावत दी जाएगी तो वो कहेंगे नहीं, तुम्हारा इमाम इस उम्मत में से होगा, और वो महदी फिर उम्मत की क्या करवाएंगे? इमामत करवाएंगे। हज़रत ईसा इब्ने मरियम उनके पीछे क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे। खैर, तो दो गिरोह थे। ईसा इब्ने मरियम ने जिन लोगों से कहा कि मेरा हवारी, मेरा अंसारी कौन है, लग दो, तो उनमें एक वो जिन्होंने अंसारी बनना कबूल फरमाया, ये बन गए नसारा, और एक गिरोह जिन्होंने अंसारी बनने से इनकार कर दिया और दुश्मनी का रास्ता इख्तियार किया, ये बन गए यहूदी। और ये फिर इतनी हद तक आगे पहुंचे कि इन्होंने ईसा इब्ने मरियम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया, उनको फांसी देने का दावा किया। अल्लाह ने जलील किया कि ये न फांसी दे सके न कत्ल कर सके, वो तो अल्लाह ने उठा लिया और इनको अल्लाह ने क्या कर दिया? रुस्वा कर दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, कूनू हो जाओ अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार, कमा काला ईसा इब्नु मरियम लिल हवारियीना, जैसे ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कहा मन अंसारी इल्लाह, कि मेरा अल्लाह की तरफ कौन है मददगार। क़ाल हवारियून, तो हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के क्या हैं? मददगार। फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल, तो बनी इसराइल में से एक जमात क्या ले आई? ईमान ले आई। वकफरत ताइफा, और बनी इसराइल में से एक दूसरी जमात ने क्या किया? कुफ्र किया। तो जो ईमान ले आए वो अंसारी थे, और जिन्होंने कुफ्र किया वो क्या थे? यहूदी थे। अच्छा, फिर अंसारी हज़रत ईसा इब्ने मरियम के साथ रहे। फ़र्क ये है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे उस दौर में अभी तक जिहाद फ़र्ज नहीं हुआ था, तो जिहाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चूँकि फ़र्ज नहीं हुआ था, करने की नौबत भी नहीं आई, तो कौम मिलती नहीं, साथ चलते रहे। वो अंसारी हज़रत ईसा इब्ने मरियम के साथ काम करते रहे, दावत का काम करते रहे, दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। और इसी असना में हज़रत ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ने आसमान पे क्या कर लिया? आसमान पे उठा लिए गए। जिहाद हुआ नहीं, और अल्लाह के दीन का गलबा हज़रत ईसा इब्ने मरियम देख सके नहीं, अपनी नजरों से ईसा इब्ने मरियम ने दीन का गलबा नहीं देखा और आसमान पे। अच्छा, ये कौम जो अंसारी थे हज़रत ईसा इब्ने मरियम के जाने के बाद, आसमान पे उठा लिए जाने के बाद, ये फिर भी उनके दीन और ईमान की दावत देते रहे, इस दावत में कायम रहे, हत्ता कि उनके जाने के बाद फिर उन्होंने जिहाद भी किया।
جیسے یہودیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاد کرو، انہوں نے کہا ہم جہاد پیچھے آپ پڑھائے ہیں، انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، ہم تم جا کے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ لیکن یہ جو انصاری تھے انہوں نے جہاد کیا بھی، اور پھر اس جہاد کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، ان کی مدد فرمائی، اور ان کو شاندار اللہ رب العزت نے فتوحات عطا فرمائی۔ تو یہودیوں کو اللہ نے اپنا مغضوب بتایا، کیا بتایا؟ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، ان پہ اللہ کا غضب ہوا۔ اور انصاری جو تھے یہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے ساتھ دیا، پھر جہاد بھی کیا، پھر غلبہ بھی ملا۔ بعد میں جب غلبہ ہو گیا جہاد ہونے کے بعد، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان میں شرک زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے تھے، اور انہوں نے پھر اس طرح کی باتیں شروع کر۔ جب انہوں نے شرک کیا تو پھر اللہ رب العزت نے یہ منصب ان سے بھی لے لیا، اور ان سے بھی لے کے پھر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا؟ نازل فرمایا۔ تو انصاری اور نصارہ جو تھے ان کو فرمایا وَلَضَّالِّينَ، کیا ہے یہ؟ گمراہ ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اچھا بلا راستہ دیا تھا، توحید کا غلبہ بھی دیا تھا، جہاد کی توفیق بھی دی تھی، پھر شرک شروع کر دیا، یہ گمراہ ہیں۔ اور یہودی جو ہیں ان کو کیا فرمایا؟ المغضوب علیہم، کہ وہ کیا ہے؟ جن پہ اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے، اللہ کی لعنت ہے، زمین پر ان پر اللہ رب العزت نے ذلت اور مسکینی کو کیا کر دیا ہے؟ نازل کر دیا۔ تو یہ دو گروہ، تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ حضرت اس کے جب اشارہ کر کے رسول اللہ کے ساتھیوں کو کہا کہ تم وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے لوگ تھے ان کی طرح ہو جاؤ، ان کی طرح ہو جاؤ، مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے بعد اور اس سے پہلے بھی پھر صحابہ نے مدد شروع کی۔ آپ دیکھ لیں دعوت کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھی ملتے گئے، اور پھر اس دعوت کے میدان میں کام ہوا، پھر جہاد کا کام شروع ہوا۔ فرق یہ ہے کہ اس سے ابن مریم جہاد کی فرضیت سے پہلے کیا کر لیے گئے؟ اٹھا لیے گئے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جہاد کیا بھی، اور پھر جہاد کے بعد کی جو بہاریں ہیں، جو برکتیں ہیں اور جو فتوحات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان فتوحات کا بھی کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے وہ منظر بھی دیکھے کہ اللہ رب العزت نے فتوحات عطا فرما دی ہیں، غنیمت کا مال عطا فرما دیا ہے، کامیابی عطا فرما دی ہے، اور اسلام غالب اور سربلند ہو گیا۔ اور میں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا، من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آئی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک دوسری جماعت نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ ان دونوں جماعتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے مختصر رکھوں۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، فَأَيَّدْنَا، تو مدد کی ہم نے، تائید کی ہم نے، الذین، ان لوگوں کی، آمنوا جو ایمان لائے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں جو اہل ایمان تھے ان کی ہم نے کیا کی؟ مدد فرمائی۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرے گا، مددگار بنے گا، اللہ اس کا کیا بن جائے گا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یقیناً اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم کیا بن جاؤ گے؟ سربلند رہو گے۔ یہ اس دور میں بھی وعدہ تھا جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اور یہ اس دور میں بھی وعدہ تھا جب محمد الرسول اللہ نے اعلان کیا، اور یہ آج کے دور میں بھی وعدہ ہے، اور قیامت تک یہ وعدہ کیا ہے؟ چلنے والا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔
جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے اور ایمان میں خالص اور مخلص ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کیا دیتا ہے؟ غلبہ اور سربلندی دیتا ہے۔ اور میں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو نصارہ کے دشمن بنے کون؟ یہودی۔ اللہ نے اس دور میں ان کی مدد فرمائی۔ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے ذلیل کیا، جہاں بھی گئے ذلیل ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے وادی بیت المقدس سے بھی ذلیل ہوئے، اور جہاں جہاں گئے ذلیل ہوئے، بالآخر محدود ہو گئے فلسطین کی ایک سائٹ پہ جس کو اسرائیل کہتے ہیں، وہاں پہ یہ کیا ہو گئے؟ محدود۔ اس وقت بھی وہاں پہ محدود ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کا سہارا لے کے، کبھی امریکہ کی حکومت کا سہارا لے کے، کبھی کسی حکومت کا، سازشوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا آپ چلاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی اپنی طاقت قوت وہ نہیں ہے۔ سازشوں کے ساتھ، سکیموں کے ساتھ، تدبیروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ گزارا وہ کرتے ہیں۔ اور میں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے ظاہرین، غلبہ پانے والے۔ ظاہرین، غلبہ پانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ فرمایا کہ قیامت تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جن کی حق پر کیا کی جائے گی؟ مدد کی جائے گی۔ لا یضرہم من خذلہم، جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بالآخر نقصان آپ کو پتہ ہے کہ شہادتیں نقصان تو نہیں ہوتی نا، وقتی طور پہ تکلیف آنا یہ نقصان نہیں ہوتا۔ اصل نقصان جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے دین کو اور ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسلام اور اللہ کا دین اور وہ دین پہ کھڑے ہونے والے بالآخر کیا ہوں گے؟ غالب ہوں گے۔ اور میں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے ظاہرین، غلبہ پانے والے، غالب آنے والے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان غالب آنے والوں میں شامل فرما دے اور ہماری مدد فرمائے اور ہماری تائید فرمائے، اور اسلام کو اللہ عزت اور سربلندی عطا فرمائے، سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔